آبادی کا اجتماع ہے اور میں اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا. فیملی کے لوگ موجود ہیں, اسلامی بہنیں پردے میں ہیں, موقع ملا ہے خاندان والوں سے بات کرنے کا. اس دنیا میں ایک بڑی عجیب و غریب شادی ہوئی ہے اور کچھ ایسی شادی ہے کہ اس خاندان سے ہم سب کو بڑی محبت بھی ہے. ماجرا کچھ یوں تھا کہ ایک نوجوان دریا کے کنارے کسی کام سے گیا اور بھوک نے ستایا. اس نوجوان نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس نوجوان نے بھوک نے ستایا ہوا تھا, سیب اٹھایا اور کھا لیا. سیب تو کھا لیا مگر اب خوف خدا والا نوجوان تھا, حقوق العباد کی اسے فکر تھی. اس کو خیال آیا کہ یہ سیب ہے کس کا, میں نے کھا لیا, بروز قیامت اگر اللہ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو جواب کیا دوں گا. اب اس نوجوان نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ سیب آیا کدھر سے. دریا کے کنارے کنارے چلتے 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 ایک ایسے باغ پر پہنچا کہ جس باغ پر سیب کے درخت تھے اور وہ سیب کا درخت جو ہے وہ دریا کے بالکل اوپر ہی تھا. اس نے ریئلائز کیا, ازیوم کیا کہ یہ وہیں سے آیا. باغ کے مالی کے پاس پہنچ گیا کہ میں تھوڑا دور سے آیا ہوں چلتے چلتے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے باغ کا سیب پانی میں گرا اور میں نے اسے کھا لیا, مجھے معاف کر دیں, میں آپ سے یہ معاف کروانے آیا. اب ذرا سوچئے, ایک سیب اس کو تلاش کیا گیا اور جا کر معافی مانگی جا رہی ہے. آج لوگ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں سامنے والا بھول گیا, کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نا, سامنے والا بھول گیا, بتانے کی کیا ضرورت ہے, حساب میں وہی بھولا ہے نا, تو کہتے ہیں نہیں وہ بھول گیا میرا ہو گیا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈیلیبریٹلی ظلم کرتے ہیں, چھین لیتے ہیں, لوگوں کا قرضہ نہیں لوٹاتے, زمینوں پہ قبضہ کر لیتے, وہ الگ لوگ ہیں. جو ہمارے یہاں ساہوکار کہلاتے ہیں, نیک کہلاتے ہیں, نارمل بزنس مین کہلاتے ہیں, ہم سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فروٹ مارکیٹ گئے, سبزی لینے گئے, ڈرائی فروٹ کے پاس لینے گئے اور بغیر اجازت اس کے ٹھیلے سے اٹھا کے کچھ کھا لیں گے. بغیر اجازت کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, وہ چیز جس کی اس کی اجازت ہی نہیں ہے, 1 کلو اس نے تول دیا, ہم ایک سیب اور ڈال دیں گے, ایک امرود اور ڈال دیں گے, ایک بیر اور ڈال دیں گے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سیب, ایک امرود, ایک پھلی, ایک ڈرائی فروٹ اگر وہ اجازت کے بغیر ہے یا زور زبردستی سے ہے, اس کی رضا کے ساتھ نہیں ہے, تو قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے؟ میری باتوں سے ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ یہ تو نارمل سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, کہ اس پہ بھی پکڑ ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. کتنے پیسے؟ 3 روپے نہیں, 30 پیسے نہیں, 3 پیسے. جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, کل بروز قیامت 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. اگینسٹ آف 3 پیساز اونلی. ہزاروں لاکھوں روپے والے کدھر جائیں گے؟ ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں گے تب بھی. اول تو 700 مقبول نمازیں ہمارے پاس ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ نوجوان خوف خدا والا تھا, لیکن وہ باغ کے مالک جو تھے وہ بھی کمال کی شخصیت تھی. کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا. کہا اچھا پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا اتنے دن, پرٹیکولر ٹائم طے ہوا, یعنی اتنے ماہ یا اتنے دن تم نے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے, مالی بن کر میرا باغ سنبھالنا ہے. کس کام کے لیے؟ ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے. خوف خدا والا نوجوان تک کہتا پھر معاف کر دیں گے, اگلی بات اس کے بعد کریں گے, پہلے یہ کرو. تو نوجوان شروع ہو گیا محنت کرنا, مالی بن کر باغ کی رکھوالی کرنا, پانی دینا, پودے کاٹنا, جو بھی کرنا تھا. پرٹیکولر ٹائم پورا ہو گیا, وہ مقررہ مدت پوری ہوئی, کا حضور اب تو معاف کر دیں. کہانی اب دوسری شرط بھی ہے, اور وہ بڑی ہی ڈیفیکلٹ شرط تھی کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. اور سن لو, میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھ اس کے ہے نہیں, بولتی نہیں ہے, گونگی ہے. اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں, ہم سے کوئی کہے جناب شادی اگر جس کی نہیں ہوئی کیسی بیوی چاہیے, تو ہماری تو لسٹ دوسری ہوتی ہے نا. انسان ہے, اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, خوبصورت ہو, دکھنے میں اچھی ہو, پڑھی لکھی ہو, اور بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں. لیکن اس نوجوان سے کہا جا رہا ہے کہ نہ دیکھنے میں اندھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, بہری ہے. خوف خدا کتنا تھا. کہتا ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے, پھر تو معاف کر دیں گے. کہا پھر معاف کر دیں گے.
نکاح ہوتا ہے، وہ نوجوان اپنے حجرہ عروسی میں جاتا ہے، گھبرا کر باہر آ جاتا ہے، کہتا حضور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میرا نکاح جس سے ہوا کہ یہ وہی عورت ہے، کیونکہ جس خاتون سے ابھی میں کمرے میں مل کر آیا ہوں وہ تو دیکھتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، صحیح سلامت خوبصورت۔ اب وہ بزرگ تھے، بیسیکلی جو باغ کے مالک تھے وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ کہتے بیٹا بات یہ ہے، جب میرے باغ میں تم سیب کا حق بخشوانے آئے تو میں نے جان لیا کہ تم خوف خدا والے نوجوان، تمہارے اندر بڑا خوف خدا ہے، میں نے ٹیسٹ لیا تمہارا کہ پرٹیکولر اتنے دن تم محنت کر کے کیا باغ کی رکھوالی بھی کرو گے، تم اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ بات یہ ہے بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبتوں سے، بڑی عقیدتوں سے پالا ہے، اس کی بڑی زبردست تربیت کی ہے۔ میری بیٹی کو اندھی اس لیے کہا میں نے کہ آج تک اس بیٹی نے حرام نہیں دیکھا، میں نے بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی آج تک حرام سننے سے بچی ہوئی ہے، لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی بے پردہ گھر سے باہر نکلی نہیں پیروں کے ساتھ، ہاتھ کبھی ظلم کے لیے اٹھے نہیں، اس لیے میں نے بغیر ہاتھ والی کہہ دیا۔ اے میرے بیٹا، ایسی پارسا اور نیک بیٹی کے لیے مجھے تم ہی جیسا خوف خدا والا نوجوان چاہیے تھا، اس لیے میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، جاؤ اب زندگی کے خوشگوار دن اس کے ساتھ گزارو۔ یہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا آپ نے، مگر ذرا سوچئے کہ جب ایسا نیک جوڑا ملا تو اللہ نے اولاد کیسی عطا کی۔ یہ اولاد کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم پھر پیدا ہو، یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کی آج میری دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو ذکر غوث ہو جائے، 11ویں کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، پتہ چلے کہ پیران پیر کا گھرانہ کیسا تھا، ان کے والدین کیسے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی والدہ کی پارسائی کیسی کہ غوث پاک 5 سال کی عمر میں قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، فرسٹ ڈے مدرسہ، قاری صاحب کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیران پیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں نہیں جناب، زبانی 18 پارے قاری صاحب کو سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا اور پڑھو، اتنے ہی یاد ہے۔ 5 سال کی عمر میں 18 پارے کہاں سے یاد کیے، پہلا دن ہے مدرسے میں۔ کہ حضور مدرسے میں یاد نہیں کیے بلکہ زمین پر آ کر بھی یاد نہیں کیے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، ماں قرآن کا دور کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ یاد رکھیے اولیاء کرام میں بھی جو نا کیٹیگریز ہیں، کچھ اولیاء کرام وہ ہیں جنہوں نے چوٹ کھائی، تبدیل ہوئے، ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور پھر اللہ کے ولی بنے۔ حضرت جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑی لسٹ ہے کہ جو بڑے بڑے معاملات میں تھے مگر ایسی دل پہ چوٹ لگی، توبہ کی، اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ مگر میرے اور آپ کے غوث کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مادر زاد ولی پیدا فرمایا ہے۔ ہاں، ماں کے پیٹ سے ہی برکتیں آپ کی سمجھیں، ماں کو چھینک آتی تھی، ماں الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے ہی یرحمک اللہ کی آواز لگایا تھا۔ تو بہرحال یہ تو مرتبہ غوث ہے، مگر جو آج میرا ٹاپک ہے، جو آج ایک فیملی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، کیا تلاش کیا حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک کے والد صاحب نے؟ کیا کوئسچن تھا، بیٹا کدھر رہتے ہو، کس ذات اور برادری کے ہو، خاندان کون سا ہے، کماتے کتنا ہو، بینک بیلنس کتنا ہے؟ کوئی ایسا کوئسچن تھا؟ ایک ہی سوال تھا، ایک ہی ٹیسٹ تھا کہ اس بندے کے دل میں خوف خدا ہے، یہ اللہ کو راضی کر دے گا، اللہ اس کے پورے خاندان کو راضی کر دے گا۔ سمپل از دیٹ۔ مثال کے طور پہ جو شخص، مجھے جواب دینا، میں اپنی بچی کا اگر رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں رشتہ ہونے جا رہا ہے، جو بھی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے رب راضی ہے، تو جس سے رب راضی ہے اس کی دنیا تو بہترین ہی ہونی ہے نا، کیونکہ خالق کائنات تو رب ہے نا، خوشیاں دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، برکتیں دینے والا وہ راضی تو سب راضی، سب بہتر ہو جائے گا۔ لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو الگ سوال ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو لڑکے کی تلاش ہے تو نارملی خاندان والے کیا دیکھتے ہیں، دکھتا کیسا ہے، اچھا دکھتا اچھا نہیں پھر بھی چل جائے گا، کماتا کیسا ہے، ٹھیک ہے جناب، اچھا برادری کون سی ہے،
چوتھا سوال شاید یہ ہو جائے کہ کوئی برے فعل میں تو نہیں ہے، کوئی غلط عادتیں تو نہیں ہیں. اچھا غلط عادتوں میں بھی ہماری اپنی تھنکنگ ہے، اپنی سائیکی ہے ہماری. غلط عادتیں کیا؟ شراب تو نہیں پیتا، نشہ وشا تو نہیں کرتا، جواری تو نہیں ہے، بس باقی ٹھیک ہی. ارے شرابی سے بڑا گناہگار بے نمازی ہے. نماز نہ پڑھنا تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا. اور میں آپ کو اس سے بڑا پوائنٹ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی پہلے چیک کرنا ہے وہ یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، مینٹل لیول کیا ہے. ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ساری زندگی اپنی بچی کو لوگوں نے پردے میں رکھا، ساری زندگی اولیاء صحابہ اہل بیت کی محبت پلائی، پنجتک کی غلامی بچی کو سکھائی، غوث پاک کی دیوانی بنایا. اور جب جہاں شادی ہوئی پہلے تو کہا برقع اتارو، ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا یہ پردہ. پھر اس کے بعد کا غوث پاک کا نام نہیں لینا ہے. پنجتن کی امام حسین کی نیاز کیا ہوتی ہے؟ روتے ہوئے دیکھا میں نے والدین کو سر پکڑ کے کہ یہ کیا ہو گیا؟ بچی کو ہم نے ساری زندگی کیا قائد درست کیے، یہ تو دیکھا خاندان کیسا ہے، یہ تو دیکھا کماتا کتنا ہے، مگر دے دی بچی اس کے ہاتھ میں کہ جس کا عقیدہ ہی کچھ اور تھا. ظلم کیا آپ نے اپنی بچی کے ساتھ. کیوں صرف بچی کے ساتھ نہیں، آنے والی نسلوں کے ساتھ. اب بچوں کا عقیدہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. خدا کے واسطے بڑے بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، پریورٹی بنائیے اپنی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا ابھی، میں تو صرف آپ کا ایک ذہن بنا رہا ہوں کہ ہونا ہو کیا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، کہ پریورٹیز، ترجیحات کیا ہو. سب سے پہلے عقیدہ دیکھو، اس کی بلیف، اس کا ایمان کیا ہے. اس کے بعد وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں، کماتا کتنا یہ سب پوچھتے ہیں، کیسے کماتا ہے یہ پوچھتا کوئی، کہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے. جو سود کا کام کرنے والا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. میں اپنی بچی اس کے ہاتھ میں دے دوں تو رب سے لڑنا ہے. جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے اس کو تو بربادی ہونا ہے نا. کوئی رب سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ آپ بتاؤ نا. میں بچی اس کی، اچھا پھر بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی، بڑا اس کا معاملہ دیکھ کر دے دی، پتا چلا حرام کما رہا ہے. اٹ مینز آپ کی بچی کے منہ میں حرام کے لقمے ڈالے گا، اس کی ہونے والی اولاد حرام پہ پلے گی. یہ ماں باپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا کیا یا ظلم کیا؟ اور یہاں میں لڑکوں سے بھی بات کروں گا. بعض اوقات تو لڑکے لڑکی مانتے کون سے ماں باپ کی. آپ کی بھی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ کو کہیں کہ میرا رشتہ کرنا ہے تو پہلے دیکھنا اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا دین ایمان کیسا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے کہ نہیں. بالکل اسی طرح لڑکی تلاش کرنی. ہم نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ کو بڑی عجیب بات کہوں گا جو شاید بہت ساروں کے لیے شاکنگ ہوگی. علماء نے کتابوں میں لکھا جس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی نا، اس لڑکے کی ہونے والی اولاد پر اس لڑکے کا حق ہے. اب لوگ کہیں گے ابھی شادی نہیں ہوئی تو اولاد کا حق کدھر سے آ گیا؟ جناب، اور وہ حق کیا ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. اولاد کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے. غوث پاک کی ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی نا. بیٹا پیٹ میں قرآن سیکھ رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ اور فلمیں ڈرامے دیکھے، بے حیائی کرے، بچے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. ماں نمازی ہو، ماں دیندار ہو، ماں با پردہ ہو، تو آپ بتائیں آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی. مگر آج ہی کون دیکھتا ہے؟ اے نوجوانوں، صرف خوبصورتی دیکھ کر، صرف جہیز دیکھ کر، صرف دنیاوی پڑھائی دیکھ کر فیصلے نہ کرو. اور میں آپ کو نبی پاک کا فرمان سناؤں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں نارملی، یہ اس زمانے سے ہی ہے، یہ نیا نہیں ہوا، نبی پاک کے دور سے ہی نبی پیارے آقا نے فرمایا. نمبر 1 آقا فرماتے اس کا مال. نمبر 2 حسب نسب، خاندان کون سا ہے، برادری کون سی ہے. نمبر 3 حسن و جمال. نمبر 4 دین. نبی پاک نے پہلے 4 ایسپیکٹس بتا دیے، 4 ریزن بتائے کہ لڑکی تلاش کرتے وقت ان چاروں میں سے چاروں چیزیں یا کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مگر پریورٹی کس کو دینی ہے؟ نبی پاک فرماتے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. ان چاروں میں سے ترجیح دینداری کو دینی ہے. دینداری تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، با پردہ ہے کہ نہیں، با حیا ہے کہ نہیں.
ہم نے تو فوٹو دیکھنی ہے، تصویر دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، خوبصورت لڑکی کی تلاش کرنا منع نہیں ہے، مگر میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں پریورٹی کیا، ترجیح کیا ہونی چاہیے. ایک اور حدیث سنیں کہ جو مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھائے گا. ریزن یہ ہے کہ بڑے خاندان والے یہ آئے گی تو اپنی بھی عزت بڑھ جائے گی، اپنا بھی نام ہو جائے گا. فرمایا اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرمائے گا. فرمایا جو کسی کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے. سسرال کے مال پہ نظر رکھ کے شادی کرنی ہے، اللہ مجھے دینا، کبھی میں کسی کے مال پہ کیوں نظر رکھوں؟ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اتنا دے کہ وہ دینے والے بنے، کبھی لینے والے نہ بنے. ابھی شادی کرتے نہیں سسرال کا اکاؤنٹ چیک کرنا شروع کر دیتے کہ ورثہ کتنا ملے گا. بھائی اس کا باپ زندہ ہے، کیا پتا اس سے پہلے بیٹی چلی جائے، ابھی سے ورثے کی باتیں شروع کر دی. تو یہ عجیب تھنکنگ ہے. تیسرے نمبر پر جس نے عورت کے حسب نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پر نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا. اور آقا فرماتے جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا. شادی تو پھر بھی ہونی ہے نا، نیت اچھی ہو جائے اللہ برکتیں ڈال دے گا. اور پھر ایک تو شادی سے پہلے تلاش کس طرح ہم کرتے ہیں، دوسرا پھر شادی میں جو کیا جا رہا ہے، شادی کے اندر جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں اس بات کو بہت خوبصورت طریقہ ہے یہ کہ شادی میں محفل ہو، بیان ہو، اللہ رسول کا ذکر ہو، لیکن اب ہو کیا گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ اب اس کو بھی ایک ہماری میمی نے کہتے ہیں ویدی بنا دیا گیا، فارمیلٹی بنا دیا گیا. محفل تو ہوگی نا، مگر محفل کے ساتھ باقی بھی سب ہوگا، اور وہ سب ہوگا جو نہ بتانے والا ہے. بعض اوقات تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے بیان میں، دوسرے دن اسی خاندان نے ڈھول ڈمکا کیا ہوا تھا، پھر کسی جناب گلوکار کو بلا کے آرکیسٹرا بلائے ہوئے تھے، پھر جناب ہولی. اب تو عجیب بات یہ ہے کہ مہندی ڈھولکی یہ تو حرام کام تھے ہی تھے، آتش بازی کے نام پر جو بیڑا غرق کرتے ہیں اس کے بعد اب کوئی رنگ پارٹی کے نام سے بھی شروع کر دیا گیا ہے. یہ مسلمانوں میں کدھر سے یہ رسمیں آ گئی؟ مجھے ایک بات بتائیں، میرے گھر میں خوشی ہو ایسا ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، خوشی میں تکلیف ہو. مگر بتائیے آج جس طرح کی یہ جو آتش بازی ہوتی ہے، میں بھی ایک بلڈنگ میں رہتا ہوں اور جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کسی کی شادی ہو جائے بلڈنگ میں یا پڑوس میں، اتنی آتش بازی، اتنے رات کو، وہ بھی 2 بجے، نہ جانے کتنے بیمار اٹھ جاتے ہوں گے، کتنے بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہوگی، کتنے لوگ ڈر جاتے ہوں گے، کتنوں کو صبح کام پہ جانا ہوتا ہے. ارے میرے پیر و مرشد تو نعت خوانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعت خوانی ایسی مت کرنا کہ اتنی آواز ہو کہ کسی کی نیند خراب ہو. اللہ رسول کے ذکر میں ایسی آواز مت رکھو کہ کسی کی نیند خراب ہو. اور آتش بازی کر کے جو شیطان کی ایجاد ہے وہ کام ہم شادی میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب خوشی کے موقع پر تو سب چلتا ہے. میرے ینگسٹرز بیٹھے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، مجھے جواب دو نا. اگر میری نئی زندگی کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے تو کدھر سے خوشیاں ملیں گی؟ خوشیاں دینے والا تو رب ہے نا، یا کسی اور سے لینی ہے؟ معاذ اللہ کے سوا تو کوئی خوشیاں نہیں دے گا نا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ شادی میں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے، جوا، شراب، ارے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے شادیوں میں. اچھا کسی بندے سے کہو گی نا کہ حضرت آپ کے گھر میں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ بچوں کی خوشی کے لیے کیا کریں جناب، کرنا پڑتا ہے. اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں ہم، کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، بچوں کی شادیاں ہو گئی، 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی. ہماری بچی کی شادی ہوئی سسرال میں بڑی پریشان ہے، گھر میں روز جھگڑے ہیں، اللہ معاف کرے ناراض ہو کے گھر آ کر بیٹھی ہے، کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے طلاق ہو گئی. مجھے بتاؤ ان تمام شادیوں میں ہم نے کیا کیا تھا؟ خدا یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. میں ایک صاحب سے ملنے گیا تھوڑا عرصہ پہلے، بڑی کمال کی بات انہوں نے بتائی. وہ کہتے ہیں میں جب اپنے بچے کی شادی کرتا ہوں، ان کے 3 یا 4 بچے تھے، اللہ نے بہت نوازا، میں اپنے بچے کی شادی کے ساتھ ایک غریب بچے کی بھی شادی کرتا ہوں. میں خرچہ بچاتا ہوں، میں بیجا خرچہ نہیں کرتا، اور اتنے ہی پیسوں میں میں ایک اور غریب بچے کی جوڑے کی شادی کروا دیتا ہوں. اس کی برکت سے میرے بچے خوش رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، عقل بھی یہی کہتی ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں ہزاروں لاکھوں ایسے بچے بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، مائیں انتظار میں ہیں کہ بچیوں کے رشتے آ جائیں، بچوں کے رشتے آ جائیں. آج مجھے اگر میں باپ ہوں اور میری بچی یا میرے بچے کی شادی ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں کہ اللہ نے یہ دن دکھایا
کہ میرے گھر میں یہ خوشی آئی، پوچھو شوکت سے ان کے دل میں کتنی خوشی ہوگی، نصیب والوں کو یہ خوشی ملتی ہے، مگر ہم کرتے کیا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر جس نے خوشی دی ہے اسی کو ناراض کر رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ عطائیں بڑھائے، ہم صدقے بڑھائیں، ہیں ہم خیرات بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے میرے خاندان کو یہ خوشی عطا کی۔ مگر ادھر وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ کریں ایسا، خدا را نہ کریں۔ بلکہ میں میرے نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، بعد میں ریکارڈنگ بھی شاید چلے، جہاں جہاں میرا یہ بیان سنا جائے آپ اسٹینڈ لے لیں کہ میری شادی ہے، میری شادی میں کوئی اللہ کی ناراضی والا کام نہیں ہوگا۔ بعض اوقات تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں چاہتے ماں باپ، نوجوان لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے، لڑکیاں کہتی نہیں جناب ہماری شادی میں بے پردگی والے کام نہیں ہوں گے، ڈول دمک کے نہیں ہوں گے، تو یہ کون سی شادی ہے؟ ارے نبی پاک فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ کس پر؟ دونوں سائڈوں پر، لڑکی والوں پر بھی اور لڑکے والوں پر بھی، بڑی آسانی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگوں کی تو شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ بس پیسے نہیں ہیں۔ پوچھو بھائی شادی میں کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ میاں قاضی صاحب آ جائیں، 2 نکاح آ جائیں، چند چھوارے بانٹے، ہو گیا نکاح؟ نہیں جناب، وہ مہندی، تو پھر بڑا ہال، تو پھر مہنگے کھانے، اس کے بعد پھر مہنگے لباس۔ ہم نے شادی جیسے جائز سنت کام کو اتنا برڈن بنا دیا کہ جب تک 20-25 لاکھ چھوٹے گھرانے کے پاس، نارمل گھرانے کے پاس نہ ہو، شادی کے نام نہیں لے سکتا۔ مکروز، اچھا اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کے تحت بڑی کمال کی بات لکھی کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ اس کے تحت لکھا کہ دونوں میں سے کوئی مکروز نہ ہو جائے۔ یقین کریں میں نے کئی خاندانوں کو بچی کی شادی تو کروا دی مگر ماں باپ 10-10 سال کے لیے مکروز ہو گئے۔ میں آپ کو ایک اپنے خاندان کا واقعہ سناؤں گا، شاید کسی کے دل میں اثر ہو جائے۔ ہم باٹوا والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باٹوا والوں میں اب تو شاید کم ہو گیا، ورنہ پہلے گھر سامان جس کو کہتے ہیں گھر دیتے، لڑکی والے گھر دیں گے تو شادی ہوگی۔ مجھے اپنے بہت قریبی رشتہ دار کے بارے میں پتا چلا کہ لڑکی والوں نے جب شادی کی نا، ماں باپ نے اپنا گھر بیچا اور اپنی بچی کو گھر دیا اور اس کی شادی کی۔ ماں باپ کرائے پہ چلے گئے۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، دل سے دعا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار تم اپنی بیوی سے گھر لیا، تم نے، اس نے بھی پیسے دلائے تھے، اور تمہیں پتا ہے تمہارے ساس سسر کرائے پہ رہتے ہیں۔ ان کے ساس سسر نے مجھے نہیں کہا، میں نے اس کو کہا یار اللہ نے تمہیں کتنا دیا ہے، تم کسی کو گھر سے نکال کر اپنا گھر آباد کیا تم نے۔ اللہ اس بندے کو سلامت رکھے، اس نے اپنا گھر بیچا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہوا اور اپنے ساس سسر کو پھر گھر واپس دیا۔ یہ ہے نا کام، یعنی آپ کی شادی میں دوسرا مقروض ہو جائے۔ یعنی کئی لڑکی والے بیچارے بچی کی شادی تو کرتے ہیں، ماں باپ کئی سال تک قرضہ اتار رہے ہوتے ہیں۔ ایسی شادی میں کروں کہ میری وجہ سے میرے سسرال والے قرضے میں آ جائیں۔ ارے دوسروں کا بوجھ بانٹو، اللہ تمہیں نواز دے گا، اتنا نوازے گا تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اپنے رب سے مانگو نا، کسی اور سے کیوں توقع رکھتے، کیوں کسی جہیز یا کسی لمبی ڈیمانڈ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور خدا را میں واللہ یہ بات اب مجھے کہتے ہوئے ابھی خیال آیا کہ میں اس قدر جو جس کو کہیں گے ایک دل کے جذبات ہیں، کچھ جارحانہ گفتگو کر رہا ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے شوکت بھائی نے کہا ہے کہ اس موضوع پہ بیان کیجیے گا۔ مجھے کسی نے اس موضوع پہ بیان کرنے کا نہیں کہا ہے، اور کوئی اس کو بھی کہتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ چلو انہوں نے کہلوایا ہم کو، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں واللہ اپنے دل کی، میرا دل جلا ہوا ہے اور ہم خود بھی اس میں گرفتار ہیں۔ لیکن کچھ تو ہو جس پر اثر ہو جائے، کوئی تو ہو جو شادی کے اس مقدس کام کو جائز طریقے سے کرے۔ تلاش کرتے وقت لڑکا لڑکی میں دینداری دیکھنا شروع کر دے اور پھر اس کو آسان کر دے، سہل کر دے۔ مزہ آ جائے گا، یقین کرو، جب لڑکے والے لڑکی والوں سے کہنا کہ بچی ہماری ہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم جو کرنا ہوگا خود کریں گے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہم اسی میں رکھیں گے۔ دیکھیں ان کے دل سے کیسی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال چند باتیں تھیں دل میں، بے رب جملے تھے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کرے کسی ایک کے دل پہ بھی اثر ہو جائے گا اور وہ اس بات کو لے لے گا تو مجھے لگے گا کہ چلے میری گفتگو قبول ہوئی۔ اللہ پاک ہمارے جو شادی خانہ آبادی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بات کو ضرور دیکھیے گا، خاص طور پہ میں اپنے ان بھائیوں سے ضرور بات کروں گا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ عقیدے کو، غوث پاک کی محبت کو، نبی پاک کی محبت کو، میلاد کو، نبی پاک کے ذکر کو اپنے بچوں میں ڈالا ہے اور ڈالنا چاہیے، مگر شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے فریق کے اندر یہ سب کچھ ہے کہ نہیں۔ بڑا خاندان، بڑے پیسے دے کر بچہ بچی دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ اس خاندان کو شیرازہ بکھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
یہ نہ کیجیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نبی پاک کے عاشق ہوں، غوث پاک کے غلام ہوں، اہل بیت کے غلام ہوں، پنجتن کے غلام ہوں. ہماری نسلوں میں بھی ایصال ثواب کا سلسلہ رہے. میرے پوتے پوتیاں اگر ایصال ثواب کو ہی ماں اللہ نہیں مانیں گی تو مجھے کون ایصال ثواب کرے گا؟ یہ بھی تو سوچ لو. ایسی جگہ شادی کر دی کہ ایصال ثواب کو ہی منع کر دیں گے تو میرا ہی ایصال ثواب رک جائے گا نا. امیر اہل سنت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اللہ کرے ان باتوں پر ہم عمل کریں. اولاد میرا اور آپ کا پھل ہے، بیج ایسا ڈالو کہ پھل بہترین نکلے. اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. اللہ ہمارے خاندان کو سلامت رکھے، ہم سب کے گھرانے میں خوشیاں نصیب فرمائے، زوال نعمت سے بچائے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. یہ باتیں بار بار سنیں گے تو دل پر اثر ہونا شروع ہوگا اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ قبلہ سید باپو بھی تشریف لے آئے.